ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لأهله والصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. اعزائے گرامی، سورہ نساء کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے ہو رہی ہے، اور ابھی تک جو گفتگو ہوئی آپ کے سامنے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جو انسان بدکاری کرتا ہے، فاحشہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے یا اپنی اصلاح کر لے تو بہرحال پروردگار جو ہے تواب ہے اور رحیم ہے، یعنی توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور اس کے وہ بہت بڑا مہربان ہے۔ آج آپ کے سامنے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبوا من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اب آپ غور کریں کہ یہ آیت نمبر 17 ہے، جس میں مولا جو ہے ہمیں پروردگار جو ہے ہمیں متوجہ کر رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو توبہ کی شرط کیا ہے، توبہ کب قبول ہوگی، اللہ کے اوپر توبہ کون سی توبہ ہے اللہ کے لیے کہ وہ اللہ قبول کرے، ہے نا۔ توبہ خدا کے ذمے، توجہ کیجیے گا، ترجمہ پہلے دیکھیے، خدا تو توبہ جو ہے، توبہ خدا کے ذمے صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو جہالت کی بنا پر برائی کرتے ہیں اور پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں، کہ خدا ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ علیم ہے اور دانا ہے بھی ہے اور صاحب حکمت۔ لیکن یاد رکھیں، توبہ کی قبولیت کی یہ شرط ہے کہ گناہ جو ہے جہالت کی بنیاد پر ہو، نادانی کی بنیاد پر ہو، بے خبری کی بنیاد پر ہو، یعنی عدم آگاہی پیدا ہو جائے، یعنی معلوم نہیں ہے۔ لیکن دو باتیں ہیں، ایک انسان گناہ کرتا ہے اس بنیاد پر کہ گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک دفعہ گناہ کرتا ہے اس بنیاد پر کہ آخرت میں کیا نتیجہ نکلنے والا ہے اسے معلوم نہیں ہے، یعنی عدم آگاہی، عدم علم۔ جب انسان علم کے اثرات کو کھو بیٹھتا ہے تو جہالت کے اثرات جو ہے اس کے لیے نمودار ہو جاتے ہیں۔ جب انسان عقل و علم کے مطابق عمل نہیں کرتا، سوچ اور بچار کے ذریعے جو ہے قدم آگے نہیں بڑھاتا، تو جہالت اور عدم آگاہی اور انسان کی خواہشات نفسانیہ اپنا اثر دکھانے لگتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، ندامت و پشیمانی اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، تو صرف اللہ جو ہے اس بنیاد پر جو ہے توبہ قبول کرے گا کہ اس جو جانتا نہیں تھا، علم نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے اور شرمندہ ہے، خواہشات نفسانیہ غلبہ ہے، تو اس بنیاد پر جو ہے اللہ جو ہے اس کی توبہ قبول کر لے گا، لیکن ندامت و پشیمانی اور باقاعدہ جو ہے ارادہ ہو کہ اب اس کے بعد یہ کام انجام نہیں دے گا۔ اب مسئلہ وہی ہے کہ اگر آپ غور کریں تو بات کو بڑھانے کے لیے ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ تھوڑی یعنی آپ کے سامنے باتیں جو ہے واضح ہو جائیں۔ بشر حافی جو واقعاً مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابیوں میں سے بن گئے تھے، چاہنے والوں میں سے تھے۔ ایک مرتبہ ہمارے راگ کے 7ویں امام کا گزر ہوتا ہے ایک راستے سے، تو ایک گھر سے گانے اور بجانے کی آوازیں آ رہی تھیں، رقاصی، رقص۔ مولا ادھر سے گزر رہے تھے تو ایک کنیز باہر نکلی اس گھر سے، اور شاید کوڑا وڑا پھینکنے کے لیے نکلی تھی،
تو مولا نے اس کو خطاب کیا، کہا اے کنیز تو بتا اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام؟ تو اس کنیز نے کہا کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے۔ مولا نے کہا کہ اگر اس گھر کا مالک غلام ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ یہ کہہ کر مولا آگے چلے گئے۔ کنیز گھر میں داخل ہوتی ہے، اس کے مالک نے پوچھا، بشر حافی نے پوچھا کنیز سے کہ تو کس سے باتیں کر رہی تھی؟ کنیز نے صرف اتنا جملہ کہا کہ ایسے ایسے وہ شخص تھے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا، میں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ غلام ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ اب جیسے ہی یہ جملہ بشر حافی نے سنا، فوراً ان کے یعنی دل و دماغ میں اثر پیدا کرنے لگا۔ بھئی دل کی گہرائیوں سے جب جملہ نکلتا ہے، دل کی گہرائیوں سے دلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو مولا کا جملہ کنیز کے ذریعے بشر حافی تک پہنچا، اس نے اثر دکھایا۔ بشر حافی فوراً دیگر گونی پیدا کرتے ہیں، اپنے اندر تلاطم پیدا کرتے ہیں، بدلاؤ پیدا کرتے ہیں، جبکہ محفل سجی ہوئی ہے، گانے و بجانے کی محفلیں ہیں، فوراً جو ہے ننگے پیر گھر سے باہر نکلتے ہیں اور جا کر مولا کے قدموں پہ گر جاتے ہیں۔ مولا سے کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیا، آئندہ غلطی نہیں ہوگی۔ اس دن سے جب تک زندہ رہے ننگے پیر چلتے رہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آخر ننگے پیر کیوں چل رہے ہیں؟ کہا ننگے پیر اس لیے چل رہا ہوں کہ مجھے احساس بندگی رہے، میں یہ اپنے ذہن و دل و دماغ میں احساس پیدا کر لوں کہ میں غلام ہوں، میں عبد ہوں۔ اس کے بعد جو ہے روایتیں کہتی ہے کہ جدھر سے بشر حافی گزرتے تھے ادھر سے جو ہے ادھر جو ہے اس راستے کو جانوروں نے پہچان لیا تھا، اور جانور جو ہے ادھر گندگی نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ جب کچھ لوگوں نے دیکھا کہ اس راستے پہ گندگی پڑی ہوئی ہے، تو جب معلوم کیا تو پتہ چلا بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ کے لیے قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ تو توبہ اسے کہتے ہیں کہ انسان اگر توبہ کر لے حقیقی طور پر، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، گناہوں سے جو توبہ کر لے گا ایسا ہو جائے گا جیسے اس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ نبی فرما رہے ہیں کہ جس نے گناہوں سے توبہ کر لیا ایسا ہو جائے گا جیسے اس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ ہاتھ میں اگر گندگی لگی ہوئی ہے، آپ اس کو صابن سے دھو لیجئے، صاف ہو جائے گا ہاتھ، پتہ ہی چلے گا کہ اس میں گندگی تھی پہلے۔ ویسے ہی جو ہے انسان کا دل و دماغ ہوگا۔ لیکن عزیزوں مسئلہ صرف یہ ہے کہ دل کو جو ہے آپ تصور کیجئے ایک آئینے کی طرح ہے، صاف و شفاف دل ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے ایک ذرا سے گناہ کیا، ایک کالا جو ہے اس میں نشان پڑ گیا، دوسرا گناہ کیا، تیسرا، یہاں تک کہ گناہ کر رہا ہے وہ دل سیاہ ہو جا رہا ہے۔ کہتے ہیں دل جو ہے ایسا ہو جاتا ہے کہ محجوب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں مفاد الجنان اٹھا کے دیکھیے تو مفاد الجنان میں جہاں دعائے کمیل کی شروعات ہے اسے سے پہلے یہ دعا موجود ہے، آپ پڑھیے کم سے کم دیکھیے، الہی قلبی محجوب، میرے معبود میرا قلب جو ہے، میرا دل جو ہے محجوب ہو گیا ہے۔ محجوب مانا ہوتا ہے چاروں طرف سے گھیرے میں جو ہے حجاب میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اب وہ دل جو ہے وہ دل نہیں رہ گیا بلکہ چاروں طرف سے جکڑ دیا گیا ہے، محجوب ہو چکا ہے۔ وعقلی مغلوب، میری عقل جو ہے مغلوب ہو گئی ہے۔ وہوائی غالب، اور میری خواہشات نفسانیہ کا غلبہ پیدا ہو گیا ہے۔ وہوائی غالب، غور کیجیے گا، یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب خواہشات نفسانیہ غلبہ ہو جاتا ہے تو انسان کا دل جو ہے یعنی محجوب ہو جاتا ہے، عقل مغلوب ہو جاتی ہے۔ وَالطَّاعَةِ قلیل، اور اس کے نتیجے میں انسان کی اطاعت اللہ کے فرمان برداری قلیل ہے۔
ومعصیتی کثیر، اور ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں. دعا ہے. ولسانی مقر بالذنوب، اور میری زبان جو ہے بارگاہ معبود میں جو ہے انسان کہہ رہا ہے کہ پروردگار میری زبان جو ہے اقرار کر رہی ہے گناہوں کے بارے میں. فَكَيْفَ حِيلَتِ يَا سَتَّارَ الْعُيُوبِ، اے گناہوں کو اور عیوب کو پوشیدہ رکھنے والے پروردگار تیرا فیصلہ کیا ہے، تیرا چارہ جوئی کیا ہے اس کے بارے میں تو اقرار کر رہا ہوں گناہوں کا. وَيَا عَلَّامَ الْغُيُوبِ، اے غیب کا جاننے والا، اغفر ذنوبی کلہا، تمام گناہوں کو تو معاف کر دے میرے. بحرمت محمد وآل محمد، محمد آل محمد کے احترام کا واسطہ دے رہا ہوں، حرمت کا واسطہ دے رہا ہوں. یا غفار یا غفار، اے بہت زیادہ معاف کر دینے والے، اے بہت زیادہ معاف کر دینے والے. اور کیا نہیں، اللہ تو صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے. جو آپ دیکھتے ہیں اعمال میں لکھا استغفر اللہ واتوب الیہ، میں استغفار کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اور اس کی طرف پلٹ رہا ہوں، اس کی سے توبہ کر رہا ہوں. توبت نصوح ہونا چاہیے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم توبہ کرو اللہ کی بارگاہ پلٹ جاؤ، لیکن توبہ تمہارا پلٹنا جو ہے وہ نصوح ہو، یعنی اخلاص ہو، خلوص ہو، اللہ کے لیے ہو. میرا واقعات زیادہ ہے، مجھے بیان نہیں کرنا ہے، مختصر سے بیان میں تشریح کرنا ہے. تو جب علم کا اثر ختم ہو جاتا ہے جہل اپنا اثر پیدا کر دیتا ہے. لیکن اگر گناہ جہالت کے اثر کی بنیاد پر نہ ہو بلکہ انکار حکم کی بنیاد پر ہو، جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے لیکن ڈھیٹ ہے، ہٹ دھرمی ہے، عناد ہے، دشمنی ہے، مخالفت ہے جان بوجھ کے، جیسے پسر سعد ملعون سب جان رہا ہے کہ مولا حق پر ہے، سب جانتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے حسین کے قتل میں جو ہے سب سے آگے بڑھ رہا ہے. کیوں؟ دنیا کے لالچ میں، رہ کے حکومت کے لیے. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ تو ہے توبہ قبول نہیں کرتا. اس طرح کا گناہ کفر کی حکایت کرتا ہے، اس لیے جو ہے اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی مگر یہ کہ وہ اس حالت سے ہٹ جائے اور عناد و دشمنی سے دور ہو جائے. ایسے افراد جو ہے توفیق توبہ پیدا نہیں کر پاتے. سیدھی بات یہ ہے، اللہ ان کو توفیق نہیں دیتا. جب وہ یعنی ڈھیٹ پنا اور ہٹ دھرمی اور جان بوجھ کے قدم آگے بڑھاتے ہیں تو اللہ ان جیسے افراد کو ذلیل و خوار کرتا ہے، ان کو جو ہے آگے بڑھنے نہیں دیتا، ان کی توبہ قبول نہیں کرتا اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. اس مسئلے کی حقیقت جو ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مولا سجاد علیہ السلام نے یعنی ابو حمزہ صومالی جو ایک دعا ہے اس میں فقرے کو جو ہے واضح کیا ہے بارگاہ معبود میں. مولا سید سجاد کی تاریخ کا مطالعہ کریے، سیرت کا مطالعہ کیجئے. مولا سید سجاد علیہ السلام نے جو ہے دعاؤں کے ذریعے تبلیغ احکام الہیہ کیا ہے. تو دعائے ابو حمزہ صومالی نے دیکھیں کیا لکھا ہوا، جلدی سے حافظ کیونکہ وقت تقاضا، باقی باتیں انشاءاللہ اگلی آیت میں ہوگی. الہی لم اعصک حین عصیتک وانا بربوبیتک جاحد ولا لامرک مستخف ولا لعقوبتک متعرض ولا لوعیدک متہاون لیکن خطیۃ ارزت وسولت لی نفسی وغلبنی ہوا. غور کیجئے، مولا جو ہے بارگاہ معبود میں جو ہے ان فقرات کو ادا کر رہے ہیں کیونکہ یہ دعائیں ایسی ہیں نا جو ابو حمزہ صومالی جو کہتے ہیں مولا کے چاہنے والے تھے، مولا کے صحابی تھے، ان کو تعلیم فرمائی تھی. اس کا نام جو ہے دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھ دیا ہے نام. جس طرح کے دعائے کمیل آپ دیکھتے ہیں مولا کائنات بارگاہ معبود میں فقرے ادا کرتے تھے، وہ تعلیم فرمائی ہے مولا نے دعائے جناب کمیل کو، اس لیے دعائے کمیل کے نام سے وہ دعا مشہور ہو گئی. تو اس میں دیکھ ترجمہ آپ کے سامنے مولا فرما رہے ہیں بارگاہ معبود میں، الہی اے میرے معبود، اے میرے پروردگار
لم آسک، ہم جو ہے تیری معصیت اس لیے نہیں کی ہے، میں نے اس لیے معصیت نہیں کی ہے، حین عصیتک، جب میں نے جو ہے تیری معصیت کی ہے، تیری نافرمانی کی ہے، تو اس بنیاد پر جو ہے نہیں کی ہے کہ تیری ربوبیت کا میں انکار کرنے والا ہوں۔ میں تیری ربوبیت کا انکار نہیں کر رہا ہوں، تو میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے، میں نے اس بنیاد پر کہ تیری ربوبیت اور تیری یعنی مالکیت اور تیری خالقیت کا میں انکار کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ولا بامرک مستخف، اور تیرے حکم کو ہمیں ہلکا بھی نہیں سمجھ رہا ہوں، نظر انداز نہیں کر رہا ہوں، تیرا حکم اپنی یہاں ثابت ہے۔ ولا لعقوبتک متعرض، اور تیری عقوبت جو ہے، تیرا عقاب جو ہے، تیرا عذاب جو ہے، اس سے بھی میں متعرض نہیں ہوں، میں جانتا ہوں کہ تیرا عذاب مجھ پر نازل ہونے والا ہے، گناہ جو کرے گا وہ عذاب میں مبتلا ہوگا، مجھے یقین ہے۔ ولا لوعیدک متہاون، اور تیرا جو وعید ہے، وعید مانے عذاب، تو یہ جو ہے متہاون میں سست نہیں ہے، بالکل پائیدار ہے، تو اپنے وعدے وعید پر جو ہے پائیدار ہے۔ تو نے قرآن میں جو ہے باقاعدہ کہہ دیا ہے اس طرح کے افراد جو ہے جنت میں جائیں گے، اس طرح کے افراد جہنم میں جائیں گے۔ تیرا وعدہ وعید جو ہے، وعدہ وعید یہ اپنی کا مستحکم ہے، اس میں ہم ہلکا نہیں سمجھتے۔ لیکن ہماری یہ خطیہ یعنی یہ خطا جو ہے یہ مجھ پر عارض ہوئی، اور میرے نفس نے جو ہے میرا ساتھ دیا، اور میرے ہوس نے غلبہ پیدا کر لیا۔ ہوائی غالبہ بھی کہا تھا، خواہشات نفسانیہ غلبہ پیدا ہو گیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، جب کہتے ہیں کہ انسان جو ہے یعنی یہ سمجھ لے، جان لے، اور یہی بات جو ہے مولا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ انسان بارگاہ معبود میں اگر جو ہے گناہ کیا ہے تو جہالت اور نادانی کے بنیاد پر اگر کیا ہے تو فوراً جو ہے پروردگار جو ہے اس کی توبہ قبول کر لے گا، اگر وہ توبہ کر لے تو۔ لیکن اگر جو ہے انسان اللہ کی ربوبیت کا انکار کرنے لگے، اللہ کے احکام کا انکار کرنے لگے، اللہ کے قرآن کے احکام کا انکار کرنے لگے، آیتوں کا انکار کرنے لگے، قرآن کا منکر بن جائے، نبی کا منکر بن جائے، اللہ کا منکر بن جائے، تو ظاہر سی بات ہے پھر اللہ جو ہے اس کو معاف کر دینے والا نہیں ہے، مگر یہ کہ بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، تب کہیں جا کے جائے گا۔ دیکھیں انشاءاللہ آگے والی آیت میں جو ہے اس کی تشریح ہوگی۔ یہاں پہ جو ہے قرآن کہہ رہا ہے ثم یتوب من قریب، اس میں ایک بات یہ ہے کہ جلدی توبہ کرے، قریب مانتے زمانے نزدیک، جب متوجہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے۔ یہ یعنی انسان ٹالے نا، آج نہیں کل نہیں، آج نہیں کل نہیں، یا نہیں، فوراً توبہ کرے۔ موت کے آثار نمودار ہونے سے پہلے توبہ کرے تو انسان کی اللہ جو ہے اللہ انسان کی توبہ قبول کرے گا۔ اس میں ایک بات اور بھی ہے، غور کیجیے آپ، اولئک یتوب اللہ علیہم، اور یہی لوگ ہیں کہ اللہ جو ہے ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور بے شک پروردگار جو ہے علیم بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو جانتا ہے، ہمارے تمام اعمال سے واقف ہے، صرف ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال اگر انسان نے توبہ کر لیا تو اللہ جو معاف کرنے والا ہے۔ آئیے بارگاہ معبود میں دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ معبود شیعہ نظر کرار محبان علیہ بیت، جہاں پر بھی ان کی عزت و جان و مال کی بات، امام کے ظہور میں تاجر فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ۔